بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، اور انسانی حقوق پر بڑے بڑے لیکچرز دیے جاتے ہیں، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، بکس موجود ہے۔ انسانی حقوق، انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ انسانوں کے کیا حق ہے ایک دوسرے پر؟ جو آپس میں رشتہ داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں، ان میں آپس میں ایک دوسرے کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کا بچوں پر کیا حق ہے؟ بچوں کا ماں باپ پر کیا حق ہے؟ بہن کا بھائی پر کیا حق ہے؟ بھائی کا بہن پر کیا حق ہے؟ اولاد کا کیا حق ہے؟ یہ تمام چیزوں پر لیکچرز لکھے جاتے ہیں، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، لیکن صرف یہ زبانی دعویٰ ہوتا ہے، صرف یہ قلم سے لکھا جاتا ہے، گراؤنڈ کے اندر اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ ویسٹ کی طرف سے، مغربی ممالک کی طرف سے ہیومن رائٹس پر باتیں ہوتی ہیں، لیکچرز دیے جاتے ہیں، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر اس کا عملی نمونہ پیش کیا گیا، اس کا ایک ایکشن پلان پیش کیا گیا، گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرما کر گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام سے بڑا انسانیت والا کوئی مذہب نہیں۔ لوگ اس کو الٹا کہتے ہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام ہی کا نام انسانیت ہے، اور انسانیت ہی کا نام اسلام ہے۔ انسانیت اسلام کے اندر ہے، اسلام کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے انسانیت کا سبق۔ جس مذہب کے اندر ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت ہیومینٹی کا قتل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے، اس مذہب سے بڑا انسانیت والا مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ پڑھیے قرآن کریم کی آیت، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا وہ پوری ہیومینٹی کا قاتل ہے۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ پروفٹ محمد کہتے ہیں، پیس بی اپان ہم۔ یہ اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے سوالات کیے، ای المسلمین افضل؟ مختلف احادیث میں مختلف سوالات ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، کون سا مسلمان اچھا ہے؟ کون سا مسلمان افضل ہے؟ کون سا مومن اچھا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہ سکے وہ سب سے افضل مسلمان ہے۔ یہ انسانیت ہے۔ انسانی ذرائع جو ہوا کرتے ہیں تکلیف پہنچانے کے، وہ ہاتھ اور زبان ہوا کرتے ہیں۔ زبان سے کسی کو کچھ کہہ دیا اس کا دل دکھ گیا، ہاتھ سے کسی کو مان دیا اس کے چوٹ لگ گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذہانت دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انسانوں کے بارے میں، آدمیوں کے بارے میں ایک سائیکولوجی کا آپ کے ذہن کے اندر علم دیکھیے۔ آپ فرما رہے ہیں مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہ سکے، دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکے۔ کیا مطلب ہوا؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دیگر لوگ محفوظ نہیں ہیں، وہ اسلام کے نام پر دھپا ہے، وہ مومن مسلمان اور کامل مسلمان ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے عجیب حدیث ہے، سب سے بہتر مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم و دمائہم۔ مومن تو اصل وہ ہے جس سے لوگ مامون ہو جائے، اپنے مال پر بھی، اپنے خون پر بھی، لوگوں کو ان کی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ خدشہ نہ ہو کہ ہمارے مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کہیں ہمارے خون کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں ہمارا قتل نہ ہو جائے، کہیں لوگ معمون ہو جائے، محفوظ ہو جائے کہ اب ہم ایسی کمیونٹی کے اندر آ گئے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان آ گئے ہیں، ایسے مذہب کے ماننے والوں کے درمیان آ گئے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والے کبھی کسی کا خون نہیں کریں گے، اس مذہب کے ماننے والے کبھی کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس مذہب کے ماننے والے کبھی کسی کو کانٹا نہیں چھپائیں گے، بلکہ ان کا تو کام یہ ہوگا کہ راستے سے کانٹا ہٹائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟
اسلام کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل ترین شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ اللہ اکبر کبیر، سب سے افضل درجہ اور شعبہ اور ڈپارٹمنٹ اسلام کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے اگر راستے سے آپ کانٹا ہٹا رہے ہیں، پتھر ہٹا رہے ہیں، تکلیف دہ چیز ہٹا رہے ہیں جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، اگر آپ اس کو ہٹا رہے ہیں تو آپ پن کا اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جا رہی ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ انسانیت ہے۔ اسلام اور انسانیت ایک چیز کا نام۔ والدین کی کیا حق ہے، بچوں کے کیا حق ہے؟ صرف فادر ڈے اور مدر ڈے منانے سے ان کے حقوق ادا نہیں ہو جاتے۔ جن کی طرف سے یہ لاگو کیا گیا ہے فادر ڈے مدر ڈے، آج بھی ان کی کمیونٹی کے اندر، ان کے ملکوں کے اندر جا کر دیکھیے، ماں باپ 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور ہوم میں انہیں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا یہ فادر ڈے کا مطلب ہے؟ یہ مدر ڈے کا مطلب ہے؟ ایک دن فادر ڈے مدر ڈے منایا، ان کے گلوں پر ہاتھ چڑھا دیے اور ان کے نام پر کیک کاٹ دیا، یہ ماں باپ کا حق ہے؟ ماں باپ کا حق یہ ہے، آپ نبی علیہ السلام سے پوچھئے ماں باپ کا حق ہے، آپ پروفٹ آف اسلام سے پوچھئے، آپ اسلام سے پوچھئے ماں باپ کا کیا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ماں باپ کا کیا حق بتایا ہے؟ اس سے بڑا ماں باپ کا کون سا حق بتا سکتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے، جس پیراڈائز اور جنت میں جانے کا تم خواب دیکھتے ہو، وہ جنت تمہاری ماں قدموں کے نیچے ہے اور وہ باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ کرو ان کی خدمت اور اپنے آپ کو بناؤ جنت کا مستحق۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ اسلام ہے، یہ انسانیت کا مذہب ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اس کو بدنام کر دیا، اس کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا۔ یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم نے لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کی تصویر کو، امیج کو پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے لوگ اسلام پر طرح طرح کے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے جو اسلام کا پیغام ہے، جو اسلام کا میسج ہے، جو اسلام کی ریئل امیج ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے اور اپنے بیہیویئر کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنے رویے کو، اپنی زندگی کو، اپنے لائف سٹائل کو وہ زندگی بنا لے جو پروفٹ آف اسلام کی تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آج بھی اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بنا لی تو آج بھی ہمیں جو آج ہمیں غیر سمجھتے ہیں وہ اپنا سمجھنے والے بن جائیں گے، وہ ہماری صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہم ان کے سامنے صحیح اسلام پیش کریں گے اور اسلام کے اندر جو حقوق کے پڑوسیوں کے، جو حقوق ہے برادران وطن کے، ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں گے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے صحیح اسلام کو اپنائے اور لوگوں کے سامنے بھی صحیح اسلام کو پیش کرے۔ اللہ سے دعا بھی کرے، خود بھی عمل کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے سامنے اس کی صحیح امیج پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔